بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. جاری رکھیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ افضل بات کر رہے ہیں۔ شروع کی بات کری تھی کسی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کہ الفاظ کو جو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ چیزوں کو غور و فکر کریں تو پھر غور و فکر انسان نے کرنا ہے. اب اس کی یاد کیا ہے یا وہ ڈیزائن کرے گا؟ قرآن مجید میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے، ملکہ سبا والا، حدود والا. اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو بادشاہت دی ہوئی تھی، اس میں وہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات جو زمین پہ ہیں، پرندے اور چیونٹیاں تک، اور دوسری غیر مرئی جنہیں ہم عام لوگ پرسیو نہیں کر سکتے، جنہیں عام طور پہ جن یا عفریت کہا جاتا ہے، وہ بھی تو ان ساروں پہ دی ہوئی تھی. اس میں جب وہ واقعہ آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دربار میں آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا حدود کہاں ہے، وہ کیوں لیٹ ہے یا وہ کہاں ہے. قرآن کے تک تو جتنی بھی ڈیٹیل ملتی ہے، وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا نا. پھر وہ حدود آتا ہے اور وہ ملکہ سبا اس کے ملک اور اس کے تخت کا ہی تعریف بھی کرتا ہے، اور ساتھ یہ بتاتا ہے کہ لیکن وہ لوگ شیطان کے پجاری ہیں یا بتوں کے پجاری ہیں، یا ان تک حق کا میسج نہیں پہنچا، لیکن اس کا تخت بہت زبردست ہے. اور ایسے تو وہ واقعہ تو آپ میں سے ساروں کو پتہ ہی ہے، نہیں تو پڑھ لیجئے گا. اس میں چونکہ آپ قرآن مجید کی بات کر رہے تھے کہ اسے پڑھنا اور غور و فکر کرنا چاہیے، بالکل اللہ تو خود اسی میں جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے. وہ بہت دور ملک ہے، اور اس زمانے میں ہماری سینس کے مطابق تو ایسے کوئی مینز آف ٹرانسپورٹیشن نہیں تھے. اس میں ذکر ملتا ہے کہ ایک عفریت یا ایک جن شاید یا عفریت یا کوئی بہت طاقتور چیز جو تھی ان کے دربار میں، اس نے کہا کہ جی میں آپ کے اٹھنے سے پہلے، یعنی دربار مجھے اس کی سمجھ آئی ہے، ویسے آپ لوگ تفسیریں جو علماء نے کی ہیں وہ ضرور دیکھیے گا. تو اس نے کہا جی میں آپ کے اٹھنے سے پہلے یا دربار برخاست ہونے سے پہلے، یعنی چند گھنٹے جو ہیں، میں اس سے پہلے اسے لے کے حاضر ہوتا ہوں اگر مجھے اجازت دیتے ہیں. تو وہاں ذکر ملتا ہے کہ انہی کے دربار میں ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے پلک چھپکتے میں کہا کہ جی یہ لیں، یہ حاضر ہے. اب یہ چیز ہم آج کل کے نالج کے مطابق تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سپیڈ آف لائٹ یا مور دین لائٹ کی سپیڈ سے وہ چیز آئی، اور چونکہ وہ ایک فزیکل چیز ہے تو فزیکل چیز اس سپیڈ سے تبھی آ سکتی ہے جب وہ سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتی ہے یا وہ انرجی میں ٹرانسفارم ہو جائے. جیسے کسی ایٹم کو آپ بلاسٹ کرتے ہیں، ایک ایٹم، چھوٹی سی چیز بھی پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں ایٹم سے بنی ہوتی ہے،
تو اس میں سے ایک ایٹم بلاسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جی ایٹم بام یا انرجی اس میں ایسی نکلتی ہے. اب وہ میکانزم فیس کا سب جیسے بھی ہے لیکن اس سارے کو فشن کہتے ہیں. اب اس فشن سے اتنی انرجی جنریٹ ہوتی ہے کہ ارد گرد ہر چیز جل کے یا یوں کہہ لیں کہ ہر چیز ہی بس پگھل جاتی ہے. اور جب جو انسان کے تجربے میں آج سے تقریباً 80 سال پہلے کا جو تجربہ ہے 2 ایٹم بامز کا, تو اس میں لوگ اپنی جگہ سے ہی بھاپ کی طرح غائب ہو گئے اور آج تک نہیں ملے, جو بالکل قریبی تھے, جو دور کے تھے, اور اس طرح سارا. تو بہرحال یہ تو تھی فشن اس سپیڈ سے. لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جب تخت اپنی مطلوبہ جگہ پہ پہنچاتا ہے, یعنی اس جگہ پہ اتنا اس شخص کا کنٹرول ہے کہ ایک تو وہ وہاں سے تخت کو غائب کرتا ہے یا موو کرتا ہے وہیں کھڑے کھڑے, اور وہ ایک شخص ہے, یہ ایک انسان ہے, ایک آدمی ہے جس کی کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے کہ وہ نبی ہوگا, کیونکہ نبی تو سامنے بیٹھے ہیں سلیمان علیہ السلام. تو فزکس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے جسے آج کی سائنس ابھی تک پاسبل نہیں کر سکی, وہ فشن کے بعد ہے فیوژن. اس چیز کو واپس فیوز کرنا اور بالکل اسی فارم میں کرنا جس فارم میں وہ تھی. سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کیا, پھر اس کو اتنا ہی سلولی واپس اس انرجی میں, جس انرجی میں وہ میٹر کی انرجی میں یا جس میٹریلسٹک فارم میں وہ تھا اسی فارم میں اس کو ری اسمبل کر دینا. اس کو ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں, موویز میں کئی بار وہ دکھاتے ہیں کہ ایک گلاس ٹیبل سے گرا اور وہ ٹوٹ گیا, چھن ہو گئی, اس کے چھوٹے پیسز سارے بکھر گئے. پھر اس ویڈیو کو وہ ریورس میں چلاتے ہیں. جب اس ویڈیو کو وہ ریورس میں چلاتے ہیں ویسے ہی, تو وہ سارا گلاس کے پہلے پیسز اکٹھے ہوتے ہیں, بہت سلو میں جب چلاتے ہیں وہ سارے آپس میں جڑتے ہیں, اور پھر وہ گلاس ویڈیو میں الٹا ہو کے تو ٹیبل پہ آ جاتا ہے. یعنی اسی ویڈیو کو وہ ریورس چلاتے ہیں. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اس کو واپس انہوں نے فیوز کر دیا, وہ تو ویڈیو میں آ گیا, ٹائم میں پیچھے چلے گیا. لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ گرا تو وہ فشن میں چلا گیا, جب ایک ایک پیس اس کا ہو گیا, فنا ہو گیا, وہ اس کی اپنی ذات رہی نہیں, گلاس نہیں رہا, اور پھر واپس اس کو بقا دے دینا, اس کو واپس اسی گلاس کی فارم میں وہاں رکھ دینا. یہ فیوژن ہے, اس کو واپس فیوز کر دینا, جو کہ آج کی سائنس ابھی فی الحال نہیں پاسبل نہیں کر سکی. وہ شخص جو ہے اس نے یہ قرآن کی کہانی ہے نا, میں اپنے سے تو نہیں سنا رہا, تو اس نے وہ تخت وہاں سے موو کیا ہے, اور یہ آج سے 10,000 سال پرانی کہانی ہے. اور ان کے دربار میں وہ تخت حاضر کر دیا. یہ تو کہانی آگے آپ کو پتہ ہے. پھر ملکہ سبا آئی, پھر اس کو انہوں نے محل بھی دکھایا, وہ ان کے فرشی ایک کمرے کا ایسا پارے کی طرح تھا کہ وہ اس نے اپنا لباس اوپر کر لیا, جیسے عام طور پہ ہم پانی میں سے گزرتے ہوئے اپنی دھوتی یا شلوار یا پینٹ پائنچے اوپر کر لیتے ہیں کہ گیلے نہ ہو جائے. تو اس نے اپنا فراک یا جو بھی اس کی لباس تھی یا پوشاک تھی, اس نے ایک دم سے اوپر کر لیا کہ شاید آگے پانی ہے, میں نے پانی سے گزرنا ہے. اور وہ فرش پارے کی طرح لہریں بھی لے رہا تھا, چمک بھی رہا تھا, ایسی انجینئرنگ تھی وہ. شاید شیشے بھی لگے ہوئے تھے, اس نے شیشہ ہی نہیں دیکھا ہوا تھا, حالانکہ اس کا اپنا تخت بہت یونیک تھا, بڑا ڈیفرنٹ تھا انجینئرنگ کا کمال. لیکن شاید سلیمان علیہ السلام کی اس میں حکمت یہ تھی کہ ایک تو اس نے اپنا تخت دیکھا تو پریشان ہوگی, جو اس کے خیال میں ایک بہت بڑی اس کی جو یونیک چیز تھی. جو لوگ اپنے آپ میں بہت عالم فاضل, ڈیولپڈ, ماڈرن, پہنچے ہوئے بنے ہوتے ہیں, ان کو بات اگر آپ نے دینی ہو تو انہیں ان کے علم کے اوپر, جیسے ایک ڈاکٹر صاحب کے علم کو اگر آپ نے زیرو کرنا ہے, یا شمس نے رومی کو سوچنے پہ مجبور, جو آپ غور و فکر کہہ رہے ہیں, تو اس کو سوچنے پہ مجبور کرنا ہے, تو وہ رومی کو, جو رومی کا اسٹرانگسٹ پوائنٹ ہے, اگر وہ فقہ کا عالم ہے, مولانا ہے, یا قرآن و حدیث کا عالم ہے, تو انہوں نے اس میں سے سوال اچانک انہیں کر دیا ہے, ان کے گھوڑے کی باغ پکڑ کے, کہ یہ بتاؤ, جو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اور رومی صاحب نے فرسٹ ٹائم پہ اسے کہا کہ یہ کیا فضول سوال ہے, یہ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کا درجہ اوپر ہے کہ ولی کا درجہ اوپر, تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نبی ہوتا ہے, نبی کا تو ایک لیول ہے. انہوں نے آگے سے جو حدیث سنائی ہے,
اچانک کوٹ کی ہے. حالانکہ مولانا رومی نے بھی پڑھی ہوگی لیکن انہوں نے اسے اس اینگل سے نہیں دیکھا ہوا تھا. جب انہوں نے وہ حدیث کوٹ کی ہے تو وہ حیران ہو کے پریشان ہو کے گھوڑے سے نیچے اتر آئے ہیں اور شمس کے پیچھے پیچھے اب وہ ہیں. اس سے پہلے ان کا خیال ہے کہ یہ کون جاہل آدمی ہے, یہ بے وقوف آدمی ہے. تو وہ اس وقت شمس کی بات سننے پہ تیار نہیں ہے. یہ شمس کی ویسے بات سننے لینے پہ ان سے پوچھنے پہ تیار نہ ہوتے. اب اسی طرح ملکہ سبا کے خیال میں اس کا تخت یا وہ لوگ, کیونکہ وہ اپنے ملک کی حکمران تھی, اگر وہی امپریس ہو جاتی ہے, اگر وہی اس بات کو مان لیتی ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی علم و حکمت, دانش, ڈیولپمنٹ, ماڈرن ازم یا اسٹرینتھ کو مان جاتی ہے, تو اپنی قوم کو میسج دینا اس کے لیے ایک ہی بندی میسج دے گی تو باقی قوم اس سے امپریس ہو جائے گی. فرعون یا حکمران یا جو بھی پھنے کھاں ہیں اس تک بات دینے کی, یا کسی پھنے کھاں ڈاکٹر کو بات دے کے بابا جی نے اگر پاگل کر دیا ہے تو کسی بات سے پاگل کیا ہوگا. ادروائز وہ اپنے علم پہ نازاں تھا, اپنے اسکل پہ, اپنے علم پہ, اپنا جو بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہوا تھا اس وقت تک کا, اس سے آگے میرے پہ بات کھلی تو میں ان کی بات سننے پہ مجبور ہوا, ان کی بات میں غور کرنے پہ مجبور ہوا. اور ان کی باتیں, ابھی میں نے کل ہی ایک ان کی ویڈیو لگائی ہے, بڑی ریئر سی, کسی کا بڑی مہربانی ہے, اس نے رات کے 3 بجے بھیجی مجھے اور میں نے اسی وقت شیئر کر دی ان کے ساتھ کہ اس کو لگا دو. بہت ریئر تھی اور ان کے بڑے جذبی کیفیت اور حالت کی تھی. ان کا ایک ایک فقرہ ایک ایک فلو میں وہ بات کر رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں. یہ لوگ, کچھ لوگ انہیں رجال الغیب کہتے ہیں, کوئی انہیں کلندر کہتا ہے. میرے سے ایک صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں سر بتائیں کلندر کیا ہوتا ہے. میں نے کہا تھا آپ بابا جی کو دیکھ لیں, سید شاکر عزیر صاحب جو پی ٹی وی کے پروڈیوسر ہیں پچھلے, بابا جی کے کاکے ہیں, میرے سے بہت سینئر پرانے, سید بادشاہ, انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے وارث کلندر, نہیں کتاب جی قرب حق کے نام سے, اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے. تو وہ ساری انہوں نے مختلف باقی بزرگوں کا بھی, مختلف چیزوں کا بھی اس میں ذکر کیا ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے بابا جی کے بارے میں جتنا وہ جانتے ہیں, جو کچھ بھی جانتے ہیں, وہ انہوں نے لکھا ہے. تو آپ کلندر جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھ لیں, بابا جی کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے. میں مطلب یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی کلندر ہے, مجھے نہیں پتا, میں کبھی اس چکر میں پڑا ہی نہیں. کتب, غوث, ولی, ابدال, کلندر, ہاں بابا کے لفظوں میں مجھے پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہبی سلسلہ ہے, جو گاڈ گفٹڈ یا عطائی لوگ ہوتے ہیں, ادھر مجذوب ہوتا ہے. مجذوب اگر آگے ترقی کرے, مجذوبیت سے کچھ ہوش کی طرف آئے تو مست ہوتا ہے, مست الست ہوتا ہے, اور آخر میں کلندر ہوتا ہے. اب یہ ہوش میں ہوتا ہے لیکن ہر وقت ایک 24 گھنٹے خاص وجدانی کیفیت میں ہوتا ہے, ایک خاص کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ ہوش کے تقاضے, اس کے بشری تقاضوں میں رہتے ہوئے شریعت کا بھی اب پاسدار ہوتا ہے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باہر کہیں نہیں ہوتا, لیکن اپیرنٹلی وہ جو بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ رسول کو جواب دہ ہوتا ہے. عام پبلک تو اس کی مسئلے کو سمجھ, اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتی ہے, اور ان کا تصرف اللہ کی توفیق سے جتنا انہیں ظرف دیا جاتا ہے تو تصرف دیا جاتا ہے. لیکن بابا ہی کے لفظوں میں وہ کہتے تھے کہ مجذوب نچلے لیول پہ ہے, پھر مست ہے, پھر کلندر ہے, لیکن مجذوب, بابا جی کے لفظوں میں مجذوب کلندر کو بھی بھڑکا سکتا ہے, کیونکہ مجذوب کا مطلب ہے جذب ہوا ہوا, یکسو, بس ایک جگہ فوکسڈ ہے, وہ اس کا کرنٹ لگا ہوا ہے, کھمبے کے ساتھ ہے, وہ اب بجلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, فی الحال اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے, فنا میں ہے, وہ باقی کے ساتھ ہے, لیکن اپنے بشری تقاضوں سے بھی فارغ ہے. گھر والے کئی بار پریشان ہو کہتے ہیں جی کتنے دن کھانے نہیں کھاتے, نہاتے ہی نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں ہے, سوتا نہیں ہے, جاگتا نہیں ہے, طاقت اتنی آ جاتی ہے جی پکڑا ہی نہیں جاتا, جی پتہ نہیں جن آ جاتا ہے اس میں. لیکن اسی حالت میں اگر وہ کچھ کہہ دیتا ہے, دیکھ لیتا ہے, کہہ دیتا ہے, اس کی زبان سے کہلوانا والا تو پھر وہی ہوتا ہے, وہ ہو جاتا ہے.
اس کے سامنے کلندر کھڑا ہے, کلندر پہ شریعت لاگو ہو رہی ہے, وہ ہوش میں ہے, اس نے اس کو بھی بچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. تو اس کو اتنا ہی بس سمجھ لیں. واقعہ کربلا کے بعد مختلف قسم کے روحانی شخصیات, ان کے مختلف طریقہ واردات وہ ہسٹری میں بار بار ملتے ہیں. بہت سوں کو ایون پھانسیاں یا سزائیں دے دی گئیں کہ یہ پتہ نہیں غیر شرعی حرکت کر رہے ہیں یا کفر بول رہے ہیں یا کفر کر دیا ہے, اور اللہ نے اس کے بعد بھی ان کا ذکر جاری رکھا اور تاریخ میں ثابت ہوا, چاہے وہ سرمد شہید ہو, منصور بن الحاج ہو, شمس تبریز ہو, کوئی بھی ہو. یہ کرامتیں دکھا نہیں رہے ہوتے, ان سے کرامت سرزد ہو رہی ہوتی ہے. یہ کریم سے جڑے ہوتے ہیں, اس کا کرم مانگ رہے ہوتے ہیں, اس میں مجذوب تو ٹوٹل لنگی تلوار ہوتی ہے. بابا فقیر میان میں تلوار ہوتی ہے, لیکن پردہ کرنے کے بعد وہ ننگی تلوار ہوتی ہے. خیر, آپ کی بات سے میں تو بات کر رہا تھا. یہ شخص جو شاہ شمس کے شاہ سلیمان کے دربار میں تھا, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے, اس کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا؟ سر جو اسٹریم ہے وہ تو ایک اللہ کا ولی تھا, جس نے کہا کہ میں آپ کو اس سے پہلے لے آؤں گا, اس نے کہا میں آپ آن سمجھ کے میں تب لے آؤں گا, تو بھی قرآن سمجھ میں پہلے لے آیا اس کے پاس. تو سمجھتے کہ اس کا کنیکشن تو بڑا اسٹرانگ تھا نا بولیے. کنیکشن, لیکن اللہ نے لفظ لکھا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ کتاب کون سی ہے اور اس کا علم تو بعد کی بات ہے نا. پہلے کتاب کا پتہ ہوگا تو آپ اس پہ غور و فکر کریں گے نا. سب کتابوں میں ایک ہی چیز آتی ہے, وہ توحید آتی ہے, جس کو مرضی دیکھ لیں. نہیں, کتابوں میں توحید آتی, لیکن یہ کون سی کتاب ہے جو اس کے پاس ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو وہ کون سے نبی کے بعد ہیں؟ کیا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں؟ اگر تو توریت ہوگی اس زمانے میں کتاب. اگر ان سے پہلے ہیں تو کون سی کتاب ہے؟ حضرت داؤد جو ہیں اور سلیمان, یہ دونوں تقریباً, اب یہ پتہ کریں, آپ پڑھیں, اور آپ نے قرآن کا حوالہ دیا تو دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کیا ریلیشن ہے حضرت سلیمان کا اور حضرت داؤد کا. ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے, ان کا سیکوینس کیا ہے, پہلے کون ہے بعد میں کون ہے. اگر یہ حضرت داؤد کے بعد ہیں تو زبور کا علم ہوگا, حضرت عیسیٰ کے بعد تو ہیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو انجیل کا علم تو ہو نہیں سکتا ان کے پاس. اور اگر کسی بھی کتاب کا, اس میں سے کسی بھی کتاب کا ہوتا علم اس طرح کتاب کا, تو اللہ وہ بھی لکھ دیتا کہ اس کے پاس زبور کا علم تھا یا اس کے پاس توریت کا علم تھا. یہ کون سی کتاب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس اس کا علم تھا, اور ایسا علم تھا کہ وہ پریکٹیکل میں اس کو اپلائی کر رہا تھا, صرف تھیوری نہیں اس نے پڑھی ہوئی تھی, یا اس میں وہ لیکچر نہیں دے رہا تھا یا لوگوں کو نہیں بتا رہا تھا, اس کا اس پہ پریکٹیکل تھا اور اس نے وہ پریکٹیکل کر بھی دیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کھڑا ہے وہ, ایسا عالم فاضل شخص, لیکن کھڑا ان کے دربار میں ہے. تو یہ کون سا علم ہے, یہ کتاب کون سی ہے؟ سر کتاب تو ایک ہی ہے, اس میں ہم تھیٹیکل پڑھتے ہیں اور پریکٹیکل کو کرایا جاتا ہے. اب جب ویس کرنی کا آپ ذکر دیکھیں تو جب ان کے پاس آپ صدر نے بھیجا تھا صحابہ کو, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا, تو وہ جو پریکٹیکل ان کا عشق تھا وہ کسی اسٹیج پہ تھا, اس کو کون ڈیفائن کرے گا؟ حضرت ویسے کرنے کے لیے نہیں یہ چیز آ رہی کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا یا ان کے پاس کوئی علم تھا. عشق تو عشق ہے, ٹھیک ہے, جہاں علم سارے ختم ہوتے ہیں وہاں سے بھی عشق شروع ہو رہا ہوتا ہے. ابھی تو کتاب اور علم کی بات ہو رہی ہے نا, کتاب اور علم میں غور و خوض کیا جاتا ہے, عشق میں تو غور و خوض کی گنجائش ہی نہیں ہے. جی جی اللہ نے ایک کتاب کا علم اپنے بندے کو
دے دیا عطا کر دیا. اب وہ اللہ کا بندہ ہو, اللہ کے ساتھ جڑا ہو, تو وہ والا علم ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جتنے باقی لوگ تھے وہ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں تھے, یا حضرت سلیمان خود نہیں جڑے ہوئے تھے؟ سر ہر کسی کا اپنا اپنا ایک اللہ کے ساتھ لگاؤ ہے, یا انس ہے, یا اپروچ ہے, جو جتنا جڑا ہوگا اس وقت میں. چلیں اس میں اور سوچیں. اب بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ تو میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ سورہ رحمان کے سٹارٹ میں ہی یہ چیز سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اللہ پہلے تو الرحمن ہے, الف لام را ہا میم نون, یہ 6 کے 6 حروف مقطعات ہیں. بہرحال یہ خود ایک آیت ہے, خود ایک نشانی ہے پوری مکمل, اور اس میں کوئی آیات کے آگے آیات ہیں یا نشانیاں اللہ کی. تو الرحمن کے ساتھ ہی آگے علم القرآن, قرآن کا علم دیا. اب قرآن کا مطلب یہ ہے کہ پڑھا ہوا, ایک پڑھے گا دوسرا سنے گا, اس طرح اس کو دیا جائے گا. اس کے بعد ہے خالق الانسان, تو پھر انسان خلق ہوتا ہے, ٹھیک, اور پھر ہے علامہ البیان, اور پھر اسے بیان کرنے کا بھی علم دیا کہ اب وہ منہ بھی کھولے, تقریر بھی کرے, بتائے بھی, اگر اس نے بتانا ہے, اگر اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے, بیان کرنے کا بھی علم ہے. اس میں ہمارے جو ذاتی مشاہدے میں چیزیں, ہماری اس دنیا کی جو پریکٹیکل ہے, اس میں تو یہ ہے کہ پہلے انسان صاحب پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک, جس کو سورہ انسان میں اللہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا, ملے جلے نطفے سے پیدا کیا, ماں کا نطفہ باپ کا نطفہ. میڈیکل سائنس میں ہاف سیل ماں کا ہاف سیل باپ کا, 23 کروموسومز اس کے اور 23 کروموسومز اس کے, اور پھر اس کو پیدا کر دیا. 9 ماہ بعد یہ پیدا ہو گیا ماں کے پیٹ سے, اور اس کی ہڈیاں اور اعضاء اور بازو سیدھے کیے. جو میڈیکلی ہم جانتے ہیں کہ شروع کے سالوں میں بچے کی ہڈیاں ساری آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آہستہ آہستہ جوں بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی مختلف ہڈیوں کے پیسز آپس میں جڑتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کہ پھر اس کو دیکھتا اور سنتا بنایا. حالانکہ وہ پیدا ہوتے ساتھ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. ہڈیاں تو جڑتی ہیں 12-14 سال کی عمر تک آ کے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہڈیاں جوڑی, مطلب سیدھے اعضاء کیے, سارا کچھ کیا, اس کے بعد اس کو بولتا سنتا بنایا, بولتا سنتا دیکھتا بنایا. مطلب شعور دیا جو آپ کو چھوٹے ہوتے, مجھے تو پریشانی ہوتی تھی ان باتوں میں کہ سینگ اور لکنگ میں کیا فرق ہے. ٹیچر غصے میں ہوتی تھی, کہتی لک ایٹ می, ٹھیک ہے, یا لسن ٹو می, اور ہیئرنگ نہیں کہتی تھی کہ ہیئر ٹو می, ہیئر ٹو می نہیں کہتی تھی, کہتی لسن ٹو می. تو لسننگ اور ہیئرنگ میں فرق ہے. اسی طرح سینگ اور لکنگ میں فرق ہے. ایک ہے وہ آنکھوں سے دیکھتا تھا لیکن سمجھتا نہیں تھا, ادراک نہیں رکھتا تھا, شعور نہیں رکھتا تھا, سنتا بھی تھا لیکن ان چیزوں کو آگے, جس کو فہم و ادراک کی آپ بات کر رہے ہیں, آگے انالیسس کی ایبلٹی اس میں نہیں تھی زیادہ. ابھی صرف اس پہ ڈیٹا ایڈ ہو رہا تھا, ٹھیک, انالائز کرنے کا کام آہستہ اس کے تجربے میں بعد میں. تو اللہ کہتے ہیں کہ 12-14 سال کی عمر میں, یا یعنی اللہ کے نزدیک, کہ میں نے اس کو دیکھتا سنتا, جب اللہ شعور دے دیتا ہے, دیکھتا سنتا بنا دیا, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں اب شکر, اب 2 راہیں دکھا دیں, شکر کرے یا نہ کرے, بس. اللہ نے تو یہاں بات ختم کر دی. یہ کہتے بس اس کے بعد میں نے تمہیں 2 راہیں دکھا دی ہیں, ایک راہ شکر کرنے والی ہے, ایک نہ کرنے والی ہے, باقی کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے ابھی فی الحال. ان 2 راہوں کا مین نام یہ ہے, ایک ہے شکر والی اور ایک ہے ناشکری والی. اور ہم بلیم اللہ کو کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسے لکھا تھا ویسے لکھا تھا. وہ کہتے ہیں دونوں دکھا دی, دونوں بتا دی,
جیسے ماں بھی چھوٹے ہوتے سے باپ بھی بتانا شروع کرتا ہے کہ بیٹا سگریٹ نہ پینا، باہر جاؤ گے جلدی گھر آنا، کسی اجنبی سے چیز لے کے نہ کھانا، اس طرح کے دوست نہ بنانا، اسکول سے کہیں اور نہیں جانا، پھٹے نہ لگانا، ٹیچر کی عزت کرنا، روز کا روز پڑھ لینا، کسی سے ادھار نہ لینا، چوری نہ کرنا، شکایت نہ لگانا، چغلی نہ کرنا، پردے کا خیال کرو، بے حیائی اور فحاشی نہ کرنا، سارے ماں باپ بتاتے ہیں. لیکن آگے ہماری مرضی ہوتی ہے، باہر نکل کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان سے چھپ کے سگریٹ پی رہے ہیں، ماں باپ کا کیا جاتا ہے. تو اللہ بھی ساری باتیں بتا دیتا ہے. میسج دے دیا اس نے، آپ کے اندر ایک ان سائڈ آپ کے ان سائڈ ایک سافٹ ویئر لگا ہوتا ہے جو کوئی بھی پٹھا کام کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ نہ کرو، یار یہ نہ کر، نہیں اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے جو آپ کو اس سینس میں بھی بتاتا ہے، چاہے وہ آپ کسی اور سے کر رہے ہوں، تو وہ آپ کے اندر سے الہام آتا ہے کہ اگر یہی تیرے ساتھ ہوگا تو تجھے پسند نہیں آئے گا، یا تمہیں تکلیف ہوگی تو اگلے کو بھی ہوگی. اس کے باوجود ہم بہت سے ایسے کام کرتے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پہلے چھپ کے کرتے ہیں، یہ بے حیائی ہوتی ہے، اور پھر ہم سر عام کرنا شروع ہوتے ہیں، یہ فحاشی ہوتی ہے. وہی کام کوئی بھی. اب یہ علم جو کتاب کا علم ہے، یہ دونوں سیل جب ملتے ہیں، ملنے کے بعد ان سے ایک سیل بنتا ہے، یہ ہے کتاب. وہ جو ایک سیل کمپلیٹ ہوا ہے ماں باپ کا، اس میں ساری انفارمیشن ہے آپ کی اپنی. آپ کا رنگ کیسا ہوگا، آپ انسان ہوں گے کہ جانور ہوں گے، کس قسم کے جانور ہوں گے، دودھ پلانے والے ہوں گے کہ انڈا دینے والے ہوں گے، آپ کی جبلت کیسی ہوگی. اب آپ کے ماں باپ نے بھی ان سیلز میں جو کچھ ڈالا ہے، ماں باپ بھی اگر لقمہ حلال یا حرام کی تمیز کرتے رہے ہیں، اگر تو وہ پاک نطفے تھے اور اللہ کے طریقے سے تھرو آؤٹ وہ پاک رہا ہے، تو یہ سٹارٹ سے ہی وہ بچہ جو ہے پاک ہے. اگر ماں باپ نے ہی اس میں حرام شامل کر لیا ہے، ماں باپ نے حلال رشتہ ہوتے ہوئے حرام طریقے سے کیا ہے، ماں باپ نے اللہ کے طریقے سے کیا ہی نہیں ہے، شادی نہیں کی، واٹ ایور جو بھی ہے، یا لقمہ حلال کا حساب کتاب نہیں ہے، یہ سارا کرتے کراتے اب اس ایک سیل میں وہ ساری انفارمیشن آ گئی ہے. جو کچھ ماں باپ کا کھایا پیا ہے وہ ان کے جسم کو لگا، ان کے خون میں آیا، ان کے خون کے ایک ایک سیل میں آیا، اور ان کے سیل سے آگے یہ ٹرانسفر ہو گیا. اب یہ ایک سیل بنا، یہ میرے ایسے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، یہ ہاف سیلز ملے ہیں، اور اگر کھولو گے کھلے گا. یہ میوسس مائوسس کی کتاب مائٹوسس کی پڑھو گے تو اب اس کے بعد اس ایک سیل نہیں سارا ڈیوائیڈ ہونا ہے، اس ایک سیل سے اب ملٹیپل سیلز بننے ہیں، بلینز آف سیلز بن جانے ہیں. اس ایک سیل میں ہی دماغ کا پورشن ہے، اس ایک سیل میں ہی پیشاب کا پورشن ہے، اس ایک سیل میں ہی پاؤں کا انگوٹھا بھی ہے، اس ایک سیل میں ہی سر کے بالوں کا پورا رنگ کیا ہوگا، پورا انفارمیشن ڈیٹا ہے. پتہ نہیں کتنے میگا ٹیرا بائٹس کی یہ ڈسک ہے جس میں سارا کا سارا ڈیٹا ہے، پلس اس میں آرڈر ہے. اس آرڈر کے ساتھ اب اس سارے بیج نے، یہ دو بیج مل کے جو ایک بیج بنا ہے، جو دیکھنے میں ناپاک یا پاک چیز نہیں لگتی، گھن آتی ہے، شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. اور 9 ماہ میں اب اس میں فردر ماں کا خون ایڈ ہوتا رہے گا. ماں جو کچھ کھائے گی اپنی سورسز سے یا ابے کی سورسز سے، جس طریقے سے کھلایا جائے گا، تانا دے کے کھلایا جائے گا یا خوشی خوشی کھلایا جائے گا، وہی جوس آپ مجھے شوق سے پیش کریں تو اس کا اثرات کچھ اور ہو جائیں گے. یہ وہ جاپان والے پروفیسر نے ابھی ثابت کیا ہے پچھلے دنوں کہ جی وہ بڑی نیٹ پہ اس کی ریسرچ ہے کہ جی پانی کو گالیاں دو تو کچھ اور بن جاتا ہے، اور پیار سے آئی لو یو کو تو اس میں کرسٹلز ہی چینج ہو جاتے ہیں ساری. وہ تو اس ماں کو بھی جو کچھ جس قسم کا بھی رزق دیا جا رہا ہے، یہ
جو اگلی نسل آ رہی ہے اس پہ سارے امپیکٹ آ رہے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ماں کو بہت پیار سے رکھو جب وہ زچگی کے مراحل میں ہے, کیونکہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. انسان از ان میکنگ ہے, انسان تعمیر کے مراحل میں ہے. کیا یہی انسان ہے؟ کیا یہ ابھی ایک بچہ ہے؟ روح پھونکی گئی, 9 مہینے میں تیار ہو کے یہ باہر آ گیا. اب اس کے بالکل ظاہری بات ہے پہلے دن تو اس کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہیں پہنے ہوئے, ننگا ہے نہیں ننگا ہے, ماں کون ہے, بہن کون ہے, بھائی کون ہے, یہ باتیں اسے کچھ نہیں پتہ ہوتی. کھانا کیا ہے کیا نہیں, اگر اپنے بستر پہ لیٹے اس نے پخانہ پیشاب کر دیا, وہی اس کے ہاتھوں کو لگ گیا, وہی انگلی چوسی جا رہا ہے, اسے کوئی تمیز نہیں ہے پاک پلید کی, صحیح غلط کی, کوئی ڈیٹا نہیں ہے اس میں. ہاں 10-12 سال 14 سال کے قریب جب آتا ہے, جسے آپ بلوغت بھی کہتے ہیں, شعور کو پہنچتا ہے, اسے سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے اس کا ذہنی طور پہ ویسے مفلوج ہو گیا تو وہ اور بات ہے, جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ فطری طور پہ انہیں کوئی ڈیمیج ہو گیا کسی وجہ سے بھی, کسی بیماری سے, کسی حادثے سے, کسی ماں باپ کی غلطی سے, کسی بھی وجہ سے. ادروائز جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ پورا ذمہ دار انسان ہے. اس کی دلیل مجھے قرآن سے ملتی ہے کہ اللہ ویسے کہتا ہے کہ یتیم چھوٹا ہے تو اس کی کفالت کرو, اس کا دھیان کرو. اگر اس کے نام لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہے, آپ اس کے مال کو ویسے انویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, اور اس میں آپ جتنی محنت کر رہے ہیں اگر آپ اس میں سے کوئی اپنی تنخواہ رکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن زیادتی نہ کرو, اس کے مال پہ نظر نہ رکھو, اس کو پروٹیکٹ کرو, اس کو ضائع نہ کرو. اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے, پاکستان میں ہماری جنریشن میں لڑکے لڑکیاں 14, 15, 16 سال کی عمر میں شادی کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں, ان کا مال ان کے حوالے کر دو. یہ بالکل نہیں لکھا ہوا کہ 100 روپے ہیں تو حوالے کر دو, کروڑ روپے ہے تو نہ کرو, نہیں, 1 ارب بھی ہے تو حوالے کر دو. اتنا سا بچہ تو جوئے میں ہار جائے گا. لڑکا ہے تو لڑکی چھین کے لے جائے گی, لڑکی ہے تو لڑکے قابو کر لیں گے, یا کوئی بابا بوڑھا گھیر لے گا, یا مائی بوڑھی گھیر لے گی. نو, اللہ کو یہ پرواہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کا مال اس کے حوالے کرو. آپ کی وہ جو چچا تایا دادا دادی نانا نانی ماموں والی اگر کوئی سوچ ہے کہ نہیں بڑوں والی سوچ ہے, بزرگی والی سوچ ہے کہ نہیں یہ نا سمجھ ہے, یہ ضائع کر دے گا, خراب کر دے گا, یہ کر, وہ ساری پدرانہ شفقت آپ کی اپنی جگہ. حکم ہے کہ اس کے حوالے کر دو. اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کا علم, شعور اس کا شروع ہو چکا ہوتا ہے, صحیح غلط کا اس کو ادراک آ گیا ہوتا ہے. اب اس نے اپنے پیسے ضائع کرے, رکھے نہ رکھے, کیا کرے, یا وہ اپنی مرضی سے کر کے کہ نہیں آپ ہی رکھیں اور آپ مجھے گائیڈ کرتے رہیں, آپ میرے گارڈین, اوکے فائن. ادروائز اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا وہ سنبھال سکتا ہے, مال اس کا اس کے حوالے کر دیں, اس کی وراثت اس کے حوالے کر دیں. تو یہ جو ایک سیل کا علم ہے جو اتنا زبردست طریقے سے اگلے 25-30 سال تک ہر چیز اس میں اوبیڈ ہے کہ جاوید صاحب کی ہائٹ 6 فٹ پہ جا کے رک جائے گی, یہ بڑھتی نہیں جائے گی. بس یہ آرڈر نہیں ہے کہ بس یہ بڑھتی جائے, نہیں. جاوید صاحب کی ہائٹ 6 فٹ ہے تو ان کا جگر اس سائز کا ہوگا, ان کے لنگز اس سائز کے ہوں گے, ان کے بال اس طرح کے ہوں گے. عورت ہے تو اس کے بال لمبے ہوں گے. یہ سارا ڈیٹا اس کے اندر, کس رنگ کے ہوں گے, کس ٹائپ کے ہوں گے, ملکی ہوں گے, کیا ہوتا ہے شائنی ہوں گے, بربرے ہوں گے, خشک ہوں گے, وٹ ایور. ناخنوں کی شیپ کیسی ہوگی, انگلیوں پہ بال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, بھویں ملی ہوئی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, یہ ساری, دانتوں میں گیپ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اسمائل دے گا تو دانت نظر آئیں گے کہ نہیں نظر آئیں گے, اوپر کا ہونٹ کیسا ہوگا, نچلا ہونٹ کیسا ہوگا,
یہ سارا ڈیٹا یہ کسی نے پتہ نہیں کتنا سوچا ہے. اور اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر جو پرنٹ ہوگا, یہ جو فنگر پرنٹ ہے, بڑا باریکی کا کام ہے. یہ کیسا ہوگا؟ کبھی پڑھا آپ لوگوں نے اپنے آپ؟ آپ کی آنکھ کی پتلی کے اندر کا رنگ کیسا ہوگا؟ آنکھ دیکھنے میں کسی کی بہت بڑی اور کسی کی چھوٹی, چنی آنکھیں میری جیسی, کسی کی بڑی بڑی آنکھیں, بادامی آنکھیں, یہ ساری شیپیں شوپیں باہر ہوں گی. اس کے اندر کا جو اسپاٹ کا ایریا, لینس کا ایریا, یہ کالا ہوگا, بلو ہوگا, براؤن ہوگا, ڈارک براؤن ہوگا, کیا ہوگا؟ پھر اس کے اندر جو گول سوراخ نظر آتا ہے, وہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ وہ ساروں کا ایک ہی سائز کا ہے کہ ڈفرینٹ ہے؟ باہر سے آنکھیں بڑی چھوٹی ہوں گی. یہ جو وہاں شہباز شاہ صاحب عموماً کہتے ہیں وہ ایک سائز کا ہوتا ہے, لیکن میڈیکل سائنس یہ جانتی ہے کہ یہ جو آئرس کی شیپ ہے, اندر جو اس کے لائنیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, 7 ارب انسانوں کی وہ ڈفرینٹ ہیں. اس لیے وہاں سے بھی آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن کا ڈیٹا لیا جاتا ہے, آئی ڈی کا. وہ آپ کی وہ بھی جو آئی پرنٹ ہے وہ بھی یونیک ہے. اس معاملے میں آپ بھی وحد لا شریک کہہ لیں, آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں. لیکن آپ بچے پیدا کر رہے ہیں, آپ کے ابا جی بھی تھے, آپ کی اماں جی بھی تھیں, اس لیے آپ وہ اللہ میاں والا وحد لا شریک نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا نہ اسے کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا, اور وہ بے نیاز ہے. ہم سارے تو نیاز مند ہیں کسی کے, ہاں ناز والے ہو سکتے ہیں. تو اپنا علم, اس کتاب کا علم, اس کتاب کا علم اس شخص کے پاس تھا. وہ علم اس افریت کے پاس بھی تھا, اس کے پاس اپنا علم تھا. اس لیے اس نے اپنا کیپیسٹی بتائی, ٹائم لمٹ بتایا کہ جناب میں اتنے ٹائم پہ لا سکتا ہوں. آپ کے اٹھنے سے پہلے دربار 5 بجے برخاست ہونا ہے, میں 4:45 تک پہنچ جاؤں گا. مجھے 6 گھنٹے لگیں گے چائنا جاتے ہوئے یا وہاں سے آتے ہوئے یا جاتے ہوئے. ڈیفینیٹلی آگ بھی لائٹ کی ایک فارم ہے, انرجی کی ایک فارم ہے, لیکن اس کی بھی لمیٹیشنز تھیں. یہ جو شخص ہے, انسان ہے, اس کے پاس اپنی کتاب کا علم ہے. اس دربار میں باقی بھی انسان موجود ہیں, لیکن وہ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے. میرے نزدیک یہ اپنی کتاب کا علم ہے, یہ اس کا اپنا علم ہے. اور یہیں سے اللہ قرآن شروع کرواتا ہے, اقرا. میں نے کہا نا قرآن پڑھنے سے ہے, سننے سے ہے, قرات سے ہے. اقرا, پڑھ. کیا پڑھوں؟ کوئی کاپی کتاب تو ادھر ہے نہیں ہے, اور کہاں سے پڑھوں؟ ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ شاید ایک انسان ان کے سامنے بیٹھا ہے. اس میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آ گئے ان کے سامنے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پڑھ. میرے خیال میں اگر وہ انسانی شکل میں آ گئے تھے تو وہ اس فزیکل فارم میں ایک قرآن مجید کی کاپی بھی اٹھا لاتے, اور انہیں کہتے جی یہاں سے پڑھیں. ہمیں ساروں کو قاری صاحب نے پڑھایا نہیں ہے الف با پا, بلکہ جس نے اسکول کے جانے کے بعد قرآن شریف پڑھا ہے اس کو کافی مسئلہ رہا ہے میری طرح. اگر 4th 5ویں ہمارے دور میں ہوتا تھا اردو کی پہلی کتاب اور وہ قاعدہ ہوتا تھا, تو وہ اگر اس نے بیچارے نے الف انار بے بکری پہ پنکھا پڑھ لیا ہوا تھا تو قاری صاحب سے مار بڑی پڑتی تھی, اور قاری صاحب کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ یار یہ اچانک اب اس بندے کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے. یہ مس نے بتایا ہے کہ یہ بے ہے اور یہ کہتا ہے با ہے, ٹھیک ہے, تو مس ہوتی ہے. تو ہم شروع سے حسن پرست رہے ہیں, ازل سے حسن پرست ہیں. تو حسین ہیں یا نہیں لیکن حسن پرست ہیں, تو ہمارے لیے تو مس ہوتی تھی. مس نے بتایا بے ہے, مولوی دا با کے میں من جائیے, ٹھیک ہے, بڑی مار کھادی, مولوی بڑے چینج کیتے, ٹھیک ہے, لیکن ساڑی بے با نہ ہوئی, ساڑی پے پا نہ ہوئی, ٹھیک ہے. تو آخر کار سیاਣਾ ایک اللہ دا بندہ آیا, انہیں یہ جھگڑا ہی مکا کے سیدھا اگوں شروع کرا دتا. وہ بھی پھر ایک مس سی.
آپ ہم نے باجی کہتے تھے، ادھر جیو 3 میں ہم رہتے تھے تب، تو انہوں نے ہمیں قرآن مجید پڑھایا، اور ان سے پہلے حاجی صاحب تھے، ڈپٹی سیکرٹری تھے سیکریٹریٹ میں، ان کی وائف تھیں، تو آنٹی ہمارے نیبرز میں تھیں، تو انہوں نے پڑھایا پہلے ہمیں. وہ اس وقت بھی میری سسٹر بھی ساتھ پڑھتی تھیں بڑی، تو انہوں نے کافی فیصل آباد سے اچانک ادھر آئے تھے، ٹرانسفر ابو ہو گئے، تو انہوں نے تو سنا دینا سبق. تو آنٹی نے پہلے دن میرا مسئلہ دیکھ لیا کہ یہ اس کی بے اور با کا پھڈا ہے، تو انہوں نے سادہ سا مسئلہ میرا حل کیا کہ بیٹا وہ اردو کی ٹیچر نے جو آپ کو بتایا نا مس نے، وہ بے ہی ہے، اور یہ عربی کی زبان ہے اور یہ با ہے، ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ بھی مس تھیں تو میں مان لیا، ٹھیک ہے. تو بے بن گئی ساڑی، تو بے سے با ہو گیا. بابا ہی نہ ملے تو انہوں نے ابو پھر بے پڑھائی تو پھر با ہو گیا، ٹھیک ہے. تو بس یہ بابا بابا کرتے ہیں، مس مس یا کاکی کاکی کرتے ہی چلے جانا. تو اینی ویز اس سرکار کو میرا نہیں خیال کہ اس طرح آگے اس نے پڑھایا ہے. وہ کل پہ طاری ہوتا ہوگا، وہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کا نبی اور علماء کرام نے جو کچھ لکھا ہے وہی صحیح ہے جو انہوں نے لکھا ہوگا. مجھے اتنا پتہ ہے کہ انہیں حکم یہی آیا، جس فارم میں بھی آیا، دل پہ القاع ہوا، یہ وہی کی جو بھی حالت ان کی ہوتی تھی، تو اس میں کہا گیا پڑھو. اس سارے میں ہوتے ہوئے بھی ان کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہ آگے سے بات کر سک رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ کیا پڑھوں میں، امی کا لفظ یوز ہوا ہے، یا جیسے بھی روایات میں آتا ہے، یا اگر کتاب ہی سامنے نہیں نظر آ رہی تو کیا ہے. تو کہاں سے شروع کرایا گیا انہیں؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. میرے ذاتی خیال میں 25 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے، جس غور و فکر کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ یہی کرتے تھے. حالانکہ قرآن یہ والا تو موجود نہیں تھا اس فارم میں نا. وہ وہاں بیٹھ کے قرآن والے کے بارے میں غور کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے کعبے کو نیچے دیکھتے تھے وہ، اور کعبے کو دیکھنا عبادت ہے اسی لیے. تو کعبے والے کو ڈھونڈتے تھے کہ یار یہ اندر بت شت رکھے ہوئے ہیں، میرے تایا جی کے پاس چابی ہے، اور وہ تو لات منات ازا کی پاؤں کی مٹی تبرک ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ باتیں ان کی نہیں ماننے میں آتی تھی. انہوں نے اپنی کتاب اتنی کو پڑھ لی تھی، یہ ساری پڑھ لی تھی، یہ ساری کتاب ان کے پاس تھی. اسی لیے تو وہ غریبوں کی، مسکینوں کی، مجبوروں کی، لاچاروں کی، بزرگوں کی، بوڑھوں کی، کسی کا سامان اٹھا رہے ہیں، کسی کو پانی لا کے دے رہے ہیں. شروع سے یہ کام کر رہے تھے. آپ میں سے کوئی کہہ رہا تھا جی شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ مجھے کہ شکر کرنا کس کا ہوتا ہے؟ شکر کس کا شکر کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کا. تو آج تک کوئی کسی کو ڈائریکٹ اللہ میاں ملے ہیں یا اس کو بلایا کہ ذرا ہمارا شکر ادا کرو؟ اللہ میاں یہ نماز قائم یہی ہے، یہ جو 7 ارب انسان آپ کے ارد گرد ہے، جتنی مخلوق آپ کے ارد گرد ہے، ان کے تھینکفل رہیں آپ، ان کے شکر گزار رہیں. اللہ نے آپ کے لیے سورج ہی نہیں پیدا کیا. لاہور شہر ہستا وسدا رات دے 3 بجے جاؤ سڑکاں تے گڈیاں ہی ہونیاں نے، اللہ خیر رکھے. یا ہاسپٹل میں آپ پریشانی میں آتے ہیں، آگے سے انسان ملتے ہیں آپ کو، آپ پریشان ہیں، کوئی اور پریشان ہے تو آپ پہنچ جاتے ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کا شکر ادا کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو چیرش کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سبسٹینشیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا ہے. یعنی اللہ میاں نے ہر طرف ارد گرد سارا کچھ جو کچھ ہے، بس اس پہ شکر گزار رہے ہیں، اس کو فیسینیٹ کریں، اس کو ایکنالج کریں. جو کچھ جس حال میں بھی ہیں آپ، یہ شکر ہے جہاں بھی اس نے رکھا ہوا ہے، جیسے بھی رکھا ہوا ہے، بہترین سچویشن ہے وہ. گٹر کا لفظ اگر میں استعمال کروں تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں فوری طور پہ، جس نے کبھی گٹر میں تھوڑا بہت جھانکا ہے، کسی بھی گٹر میں چھوٹے یا بڑے میں، نہیں اس کی بات نہیں کر رہا، گٹر کی بات کر رہا ہوں. تو وہ گٹر مینٹیلٹی اور چیز ہوتی ہے، یہ گٹر تو عام جو گٹر ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا مخلوق ہے.
मल्टीपल काकरोच भी, कीड़े शीड़े भी फिर रहे होते हैं, कई बार वो गटर में से आ भी जाते हैं। बल्कि ये जो पेरिफेरी की आबादियाँ हैं यहाँ पे तो पी ट्रैप के नीचे से वो बड़े वाले न्योला टाइप जो होते हैं ना वो भी निकल आते हैं। मैं सोच के परेशान हो जाता हूँ। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, बंदा कमोड पे बैठा हो और अचानक नीचे से कोई भाई साहब कह दें जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। एनीवेज, तो वो मखलूक़ात हैं डिफरेंट, गटरों में रहती हैं, पाइपों में या जहाँ भी हैं। तो आपके जहन में गार, पखाना, गंद गटरों का आता है, वो लेकिन एक मखलूक है, उनका एक शहर है वो वहाँ पे। चूहे, मुख्तलिफ किस्म के काकरोच भी वैरायटी के, और कीड़े को पता नहीं क्या कुछ। आपस में वो एक दूसरे को कह सकते हैं कि चल गंदा जिया। अच्छा, अब ब्लैक होल्स की बात होती है, इस गैलेक्सी से परे जाके आप देखें और आपको पता अगर चले कि यार ये एक ब्लैक होल के अंदर हम लोग हैं और बाहर से वो ब्लैक होल एक गटर नज़र आ रहा है, और जो इतनी बड़ी कोई मखलूक हो जो उसको देख सकती है, वहाँ से ऑब्जर्व कर सकती है, उसके सामने ये पूरा, जैसे अल्लाह ने कहा कि मेरे बागों में एक जानवर ऐसा भी है जिसके लिए पूरी कायनात एक लुकमा भी नहीं है, वो खा के अगला आप फ़ौरन मांग लेगा कि अल्लाह मियाँ जी और दे, भूख लगी हुई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के किसी क्वेश्चन पे अल्लाह ने कहा था उसका एक लुकमा भी नहीं है ये सारा कुछ। तो वो मखलूक अगर वहाँ से कहीं से देख रही है इस एक ब्लैक होल में जिसमें सूरज, चाँद, तारे, पता नहीं क्या, बड़ी हमारे ख्याल में बड़ी वसी और रीज़ एक दुनिया है, तो उनके नज़दीक तो ये गटर है। उस गटर में अगर वो झांकता है तो जहाँ सूरज, चाँद, तारों की कोई चक्कर नहीं है, अभी छोटी छोटी पिल्लो गोलियाँ हैं, वो यूँ से पिल्लो गोलियाँ, अगर जिन्होंने पंजाबी खेली है, ये बंटे हैं, वही हैं। तो उनके अंदर या कीड़ी के पेट में अगर मलापे हैं, पेट के कीड़े हैं, तो हम कितना बॉदर करते हैं उसको, ठीक है। तो ये ज़मीन एक कीड़ी है उस गटर में, और उस कीड़ी के पेट में आप और हम हैं, मतलब गटर की मखलूक कह लें उसके नज़दीक। अब कुर्बान जाऊँ उस मालिक के कि वो तो हमसे बहुत प्यार करता है और उसने उस चक्कर में भी हम में से एक एक का हिसाब रखा हुआ है। वो तो जो भी फोर्स है, पता नहीं क्या है, फोर्स कहते हुए मुझे डर लगता है ना, हमारे नज़दीक जो फोर्स है वो फोर्स नहीं है वो। खैर, जो भी खालिक मालिक है, लफ्ज़ तो कोई देने हैं ना, आप कह रहे थे लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, हदें ख़त्म हो जाती हैं लफ्ज़ों की, लफ्ज़ हमारी इंटरप्रिटेशन है ना। जैसे मैंने कहा था कि अकबर, कैसे अकबर आप समझोगे उसको, अल्लाह अकबर अज़ान में 6 बार हम कहते हैं, दिन में 5 बार कहते हैं, तो हम अकबर तो यही बना रहे हैं ना, ये अकबर है, ये असगर है, ये एक छोटा है एक बड़ा है, हमारे नज़दीक तो ये है। तो अल्लाह इस हिसाब से अकबर कैसे हो सकता है? अल्लाह का तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, अल्लाह का तो कोई मिसल नहीं है, वो किस किस्म का अकबर है? तो हमारी समझ से बाहर हो जाती है, बियॉन्ड हो जाती है। हाँ, हमारे समझाने के लिए हैं। तो उसमें सरकार दो आलम को कहा गया है कि बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, बिस्मिल्लाह कराई जा रही है उनकी। कहते हैं ना, बच्चा 4 साल 4 महीने 14 दिन का हो जाए तो उसकी बिस्मिल्लाह कराए ना, उसको पढ़ाना शुरू करें, कुरान भी पढ़ाना शुरू करना है, कुछ भी जो भी इसको पढ़ाना है, उन्हें वहाँ से सबक शुरू किया जा रहा है, अपने रब के नाम से पढ़। क्योंकि उनके अंदर सवाल है, या वो सोचते हैं या अल्लाह की ज़ात में गौर करते हैं, डेफिनेटली उनका भी यही मसला है कि आप कहाँ हैं। वही दुनिया की सारी ज़िम्मेदारियाँ, महरूमियाँ, पैदा होते साथ ही वालिद साहब की शक्ल नहीं देखी, 6 साल की उम्र में वालदा को ट्रैवलिंग के दौरान अपनी माँ को अपने सामने जाते देखना, उसी जगह पे कब्र शबर बननी, ना कोई जनाजा उठा, ना कोई काम हुआ, और वो बच्चा उस काफ़िले के साथ सफ़र करते हुए आ रहा है। तो 6 साल की उम्र तक ये सदमा जिसने दोनों झील लिए हों, तो दादाजी से दोस्ती लगाई है, तो 8 साल की उम्र में दादाजी भी चले गए हैं। तो दुनिया की बेसबाती में बड़ा एंग्री यंग मैन होना चाहिए। या ये जो आजकल हमारा फेवरेट काम है डिप्रेशन एंजाइटी, या बड़ा डिप्रेशन एंजाइटी होना चाहिए कि जी अल्लाह ने मुझे ही क्यों पैदा किया है, मैं मरी क्यों नहीं गया, छड्डो परे जी, साढ़े नाल ही होना ही है। क्या वो ज़ात है, वो इन सारे हादसात या इन सारी लाइफ, असल में अल्लाह ने जिससे बड़ा काम लेना होता है ना,
اس کو جاگ بھی بڑی لگاتا ہے، درد کی جاگ لگاتا ہے، اسے احساس دیتا ہے، اس کو وہ محسوس کرنے والا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ 10-12 سال 14 سال کی عمر میں جب گلی محلے کے بچوں کے وہ بڑے بچے بھی ہیں، اگر وہاں پہ ٹیم کے کپتان شپتان بھی ہیں، بڑے منڈیاں چ آ گئے نے ہوں تو چھوٹے منڈیاں نو چپیڑا چپوڑا مار کے انہوں کا مال کھولن. ٹھیک ہے، اگر کسی نے اچھی جوتی پہنی ہوئی ہے تو یا تو اس کی جوتی پہ قبضہ نہیں تو ایک جوتی دا پیر کھوج سٹ دیو، نہ اسی پاواں گے نہ تسی پاؤ گے، پالا پھر. مطلب میری تو اس طرح کی حرکتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آؤٹ ہو گئے تو بلہ لے کے گھر، نہیں جی مینوں کیا آؤٹ کیتا ہے. ٹھیک ہے، جے بلہ لب ہی گیا ہے، جے غریباں دے بچے نے تو بلہ کی ہوئے گا، ساڈے طرح کتے امی دا کپڑے دھون والا تھاپا ہوئے گا. ٹھیک ہے، انہوں بلہ بنایا اسی. جس بچے میں اتنی دلیری ہے کہ وہ چوری کر کے باہر گلی تک لے آئے، اب ظاہری بات ہے ٹنڈولکر کی طرح 10 کی 10 باریاں اس کی ہیں. ٹنڈولکر تھا کہ گواسکر تھا، وہ کہتا جی میں بڑا بیٹسمین بنا ہی ہے اس واسطے کہ مینوں آؤٹ کوئی نہیں سی کر سکتا. مجھے آؤٹ کرنا محلے میں جرم ہوتا تھا، میچ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے، جب میں تھک جاتا تھا تو پھر دوسری ٹیم کی باری آ جاتی تھی یا میرے ساتھ کے کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے تھے سارے، لیکن میں نہیں آؤٹ ہوتا تھا. تو اس لیے وہ آخر تک بھی انہوں نے ایک میچ ورلڈ کپ کا کھیلا، پہلے گواسکر تھا، ایک میچ ورلڈ کپ کا آخر میں جس پہ اس کی قوم نے بھی کہا کہ انہوں کڈو یار. وہ 60 اووروں کا میچ تھا، وہ اوپنر آیا اللہ کا بندہ، 38 سکور کیے، آؤٹ نہیں ہویا، 60 اوور مک گئے. وہ پوری قوم سوچے پہ گئی کہ بھائی صاحب نے اور کنا کر کھڈانا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یار تو بلہ بھی لے تو جا. پھر وہ ٹنڈولکر آیا. تو یہ جو سرکار دو عالم کو اللہ نے شان دی ہے، ان کی کوئی ہسٹری میں ملتی نہیں یہ باتیں. سلاجو، ہیلپنگ، کیئرنگ، لونگ، یہ ساری چیزیں پہلے سے ہیں ان میں. پھر ایمانداری، غریب بندہ تو ویسے ہی بے ایمان ہوتا ہے. جس طرح اس کے ابا جی کہہ رہے تھے کہ پیسے ڈگے سن، نوکری ہے کو نہیں سی، کسی کا 500 کا نوٹ ملا میں اٹھا لیا، وہ بھی مسجد نبوی کی پارکنگ میں. دعاواں بچیاں واسطے منگتا پہ یا اللہ ایماندار ہوں، بچیاں دعا پڑھ لیا ابا اتنے رکھ. ٹھیک ہے، تو چاہے چیکنگ کر رہا تھا ان کو یا جو بھی کر رہے تھے، وہ بڑا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ وہیں سے اللہ نے پھر شروع کرایا ہے. کیونکہ آپ میرا سوچتے رہتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو مجھے ڈھونڈ رہا ہے نا، تو مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں کہاں ہوں، اللہ کہاں ہے، کعبے کا مالک کہاں ہے، کعبے والا کہاں ہے، کس طرح کا ہوگا، کب آتا ہوگا، بڑا ہے چھوٹا ہے، کس طرح کا ہے، کس طرح اس کا یہ گھر ہے. کیونکہ وہ کنسیپٹ گھر کا تو پھر وہی ہے کہ اس گھر میں گھر والا رہنا چاہیے جس کا وہ گھر ہے. اس میں وہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں تو میں آتا جاتا ہوں، چابی ساڈے کول ہے، کعبے والا کون ہے؟ یہ تو میرے دادا نے بنایا، دادا رہتے رہے ہیں یہاں پہ دوسرے. ٹھیک ہے، دادی میری کی اندر قبر ہے، بی بی ہاجرہ کی، تو کعبے والی تو پھر انہیں کہنا چاہیے. بہرحال وہ تو کاکی تو نہیں نہ ہو سکتی، کاکی تو بیچاری چھوٹا لیول ہوتا ہے، مردوں کا لیول اوپر ہے. مولوی حضرات مجھے ماریں گے. ویسے ایک روایت ہے کہ اندر کاکی وہ بلکہ یہ کعبہ کو جب ریکنسٹرکٹ کیا گیا نا، کئی بار مسلمانوں نے بھی گرا دیا آپس میں لڑتے لڑتے یا ویسے ریکنسٹرکشن کے بہانے. بلکہ آپ میں سے کسی بچے نے وہ سوال کیا تھا میرے سے کہ پتہ نہیں کون سی جنگ اس نے پڑھی ہے کہ وہ مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوئی تو میری ہسٹری بھی ویک ہے، شاید کرامتا کوئی تھے کہ وہ خانہ کعبہ بھی گرا اور وہ اس میں سے حجر اسود لے گئے اور پھر وہ کافی دیر بحرین کی سائڈ کے جو لوگ ہیں تو بعد میں واپس لیا گیا. تو وہ بچہ بڑا پریشان تھا. بچے پڑھتے ہیں جب ہم انہیں اگر نہ بتائیں یہ چیزیں تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا جی آپ نے تو سورہ فیل کا ایک بار بتایا تھا، اس نے بھی پڑھی ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ کو گرانے ابرہا آیا تو ابابیلیں آ گئیں. تو یہ جنگ ہوئی اور یہ خانہ کعبہ کے اوپر ایسے ویسے ہوا تو ابابیلیں ہی نہیں آئی. میں کہا بیٹا اب تو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، کعبے والے کی تو لڑائی نہیں تھی. تو لیکن مجھے اس کو سمجھانا پڑا سورہ فیل کے ریفرنس سے. میرے خیال میں تب تو میرے نزدیک ابابیلیں اگر اس واقعے کو آپ دیکھیں گے تو وہ
بیت اللہ یا اللہ کا گھر حضرت ابراہیم کے دور سے تھا. پھر بیچ میں کہتے ہیں مختلف ادوار آتے رہے, آب زمزم کا کنواں بھی غائب ہو گیا, مٹی آ گئی, طوفان آتا تھا, سیلاب آتا تھا, گر جاتا تھا, واٹ ایور جو بھی ہوتا تھا. سو اب جب ابرہا وہ گرانے آتا ہے تو جو مکہ کے لوگ تھے وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے, اپنے اپنا مال اسباب لے گئے کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے اس بندے سے, ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا حضور تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ دین ابراہیمی جس فارم میں بھی ان تک آیا تھا وہ اسی پہ کاربند تھے, اور کعبے کی چابی بھی ان کے پاس ہوتی تھی. حنیف کعبہ کا لفظ شاید اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ انہوں نے مکہ والوں کو, اپنے باقی کزنس کو یا باقیوں کو ریکویسٹ کی یا ایک سجیشن دی کہ ہم لوگ اس سے پہلے اس سے کہ کنواں جو ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو زمزم کا کنواں ہے وہ اس جگہ پہ ہے, تو ہم کھدائی کرتے ہیں. تو لوگوں نے ان کا مذاق وغیرہ اڑایا, یا کسی نے ساتھ نہیں دیا اور ساتھ تانا مارا کہ تینوں کی مسئلہ پہ ہے. یعنی اس وقت کنسیپٹ یہی تھا کہ زمزم ہوگا تو وہ متبرک پانی ہوگا, وہ تبرکات لوگوں کو دیے جائیں گے, اس کا ہدیہ آئے گا اور پیسے آئیں گے, سارا کچھ. کسی نے اس طرح کا بھی تانا مار دیا کہ تیری کڑی اولاد ہے یا بیٹے نہیں ہیں تمہارے. تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے 12 بیٹے دے تاکہ وہ میرے ساتھ مل کے کھدائی کریں, مجھے کسی کو کہنا نہ پڑے, اور اگر تو مجھے 12 بیٹے دے گا تو میں 12ویں کو عین جوان جب ہو جائے گا تو تیرے نام پہ قربان کر دوں گا. اس طرح کی کوئی انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی. اور وہ 12ویں بیٹے جو تھے وہ حضرت عبداللہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چچا نہیں ہے, یہ ہمارے ترجمے میں ہم چچا کرتے ہیں, ان کے سارے تایا تھے باقی. ٹھیک ہے, تو حضرت عبداللہ جو ہیں وہ سب سے چھوٹے تھے. جتنی میں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, باقی وہ نیچے لوگ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ صحیح جن کو صحیح پتہ ہے وہ نیچے لکھ دیجیے گا. میں تو جو 5ویں 6ٹھی 10ویں کی اسلامیات پڑھی ہوئی نا تھوڑی بہت, میں وہ بتا رہا ہوں. تو علماء حضرات اس میں کریکشن کر دیں, میں کوئی اسلام تو پڑھا نہیں تھا, میں تو اپنی واقعات جو میرے پاس ہیں, اچھا میری کریکشن ہو جائے گی, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. اور وہ بھی واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ بڑے ہو گئے, یہ بچے اللہ نے دے دیے انہیں 12 بیٹے, اور کنواں بھی انہوں نے کھودا اور زمزم بھی تلاش ہو گیا, لیکن حضرت عبداللہ بڑے ہو گئے ہوئے تھے, ان کی وہ شادی بھی کرنا چاہ رہے تھے, اور ان کے سارے بچوں میں سے وہ لاڈلے تھے. ان کے اللہ میاں نے لاڈ ان کے ساتھ ڈلوا دیا ہوا تھا ان کا. جب لاڈ لوڈ ہو گیا, پیار پیور ہو گیا, وہ یہ اپنی قسم سارٹ آف بھول چکے تھے, یا اللہ نے بھلا دی. تو مکے والوں نے اس زمانے میں یہ چیز تھی, یہ بلوچستان کی سائڈ کے بھی سردار, آپ نے ڈرامے 1-2 دیکھے ہوں گے, وہاں پہ یہ چیز مرد کی یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ زبان کا پکا ہوتا ہے, اسے مرد نہیں سمجھا جاتا جو اپنے کال سے پھر جائے. پنجاب میں بھی پنجابیوں کی یہی ہے, سارے اوور آل تانے مارے جاتے ہیں کہ آپ لوگ کال اپنا ہار رہے ہیں. یا تو حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی قسم کھائی ہوئی تھی اس کے بارے میں مکہ والوں نے انہیں تانے مارنے شروع کر دیے, حضرت عبداللہ والا یاد کرا کے. میں نے جو واقعہ پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ اب وہ بہت زیادہ اس میں پریشان ہو گئے کہ میں نے قسم تو کھائی بھی ہے لیکن یہ سب سے لاڈلا بچہ تھا. تو اس زمانے میں کوئی خاتون تھی جو فال نکالتی تھی, کاہن تھی, فال نکالتی تھی, تیروں کے ساتھ نکالتے تھے, تیروں پہ نام لکھ کے ڈالتے تھے اور وہ اٹھانا ہوتا تھا. تو آپ نے اگر اپنی نظر نیاز کوئی مانی ہے اور نظر پوری کرنی ہے اور وہ آپ نے نہیں کی, کیونکہ اللہ بھی زور دیتا ہے کہ اگر آپ نظر اپنی آپ نے جو بھی وعدہ یا کیا منت اسے پورا کریں. اب انہوں نے دعا مانگی تھی کہ میرے 12 بیٹے ہوں گے تو میں 12ویں کو ذبح کروں گا جوانی میں, تو اب یہ نظر انہوں نے ماننی تھی. لوگوں نے تانے مارے ہیں جب حضرت عبد المطلب کو,
وہ اس عورت کے پاس خیبر میں ہی جو یہودیوں کی بستی تھی، یہودی عورت تھی، اس کے پاس یہ سب لوگ گئے ہیں اور حضرت عبد المطلب نے اپنا کیس پیش کیا ہے کہ آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ اگر میں یہ نہ پوری کرنا ہے میں اس کا کفارہ دے دوں، اس قسم کا کفارہ دے دوں. تو وہ طریقہ اپنایا گیا کہ انہوں نے کہا جی ایک تیر کے اوپر عبداللہ کا نام لکھیں اور آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے. جیسے انہوں نے کہا جی میں ایک اونٹ، لال اونٹ ایک مہنگا اونٹ ہوتا ہے، تو وہ دوں گا، وہ ذبح کرتا ہوں اور عام غریبوں میں کھلا دوں گا. وہ 2 تیروں کے اوپر، ایک کے اوپر عبداللہ اور ایک کے اوپر لال اونٹ لکھا گیا. دونوں تیر ایک جیسے ڈبے میں کھڑے کر دیے گئے یا بالٹی میں. اب کسی بچے کو کہا گیا وہ ایک تیر اٹھا لے، یا کسی بندے کو جس پہ سارے متفق تھی، یا وہ عورت، یا آنکھیں بند کر کے آپ اٹھا لیں. وہ ایک تیر اٹھایا تو وہ حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلا. اب اس عورت نے کہا کہ نہیں اس طرح کریں کہ آپ بڑھائیں اپنی نظر، ابھی تو اللہ عبداللہ ہی مانگ رہا ہے. مطلب اس طرح لوگ وہ فیصلہ کرتے تھے نا کوئی. اب انہوں نے اس کی جگہ 100 اونٹ کر دیے، 100 اور ایک تیر وہ جس پہ عبداللہ لکھا ہوا ہے، 100 کے اوپر کیمل ہے. اب انہیں مکس کر دیا گیا. وہ بچے نے یا جس نے بھی اٹھایا وہ پھر عبداللہ نکلا، یعنی 1% چانس تھا کہ وہ نکلے گا، وہی نکلا. تو انہوں نے کہا جی کچھ اور بڑھائیں. تو انہوں نے کہا میں 1000 لال اونٹ دیتا ہوں، اتنے اونٹ ہوں گے ان پہ. یہ واقعہ آپ اس طرح ذہن میں رکھیں. تو اب 1000 اونٹ یا 1000 تیر کر دیے گئے، یا وہ نہیں سمجھ لیا گیا یہ تیر اسے مکس کر دیا گیا. اب اس بندے کو کہا گیا تو اس میں اس بچے نے یا اس بندے نے نکالا تو وہ اونٹ نکل آیا. تو ہو گیا جی کہ حضرت عبداللہ کی جگہ پہ اب 1000 اونٹ انہوں نے ذبح کرنے، اور انہوں نے وہ ذبح کیے اور کھلائے اور بانٹے اور واٹ ایور جو بھی ہوا. یہی حضرت عبد المطلب ہیں. تو جب ابرہہ آتا ہے تو آگے مکہ کی بستی خالی ہے، کوئی لڑنے نہیں آیا اس سے. تو اس نے اعلان کیا، نکارہ بجایا جنگ کا، واٹ ایور جو بھی کیا. جب کسی کو نہیں دیکھا تو حضرت عبداللہ کے جو اونٹ تھے وہ سارے اس نے قبضے میں لے لیا، حضرت عبد المطلب کے، سوری. تو حضرت عبد المطلب اکیلے ہیں لیکن سردار ہیں. حضرت عبد المطلب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ بھی واہ، کوئی ایک تو اس بستی میں سے مرد نکلا جو میرے سے مقابلہ کرنے آیا ہے، تم میرے سے مقابلہ کرنے آئے ہو. تو وہ جو ہسٹری میں روایات میں پتہ چلتا ہے، جو میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھا سنا ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے جنگ کرنے نہیں آیا، میری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے. اور جو روایات اس زمانے کے جو رولز تھے کہ اس کو وہ شخص بھی فالو کر رہا ہے. انہوں نے کہا تم نے میرے اونٹ قابو کر لیے ہیں، کیونکہ میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم میرے اونٹ واپس کر دو. تو وہ آگے سے کہہ کے لگانا شروع ہو گیا اور مذاق اڑانا شروع ہو گیا کہ یہ حال ہے اس بستی کا جو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. تم لوگوں کے اللہ کے گھر کی تمہیں کوئی فکر نہیں، تم لوگوں کو اپنے اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور باقی تو سارے ویسے ہی بھاگ گئے ہو، مرد نہیں نکلا تم میں سے کوئی میرے سے لڑنے کے لیے. اور تم اگر آئے ہی آئے ہو، کیا تمہارا قد ہے؟ سنا ہے کہ وہ بہت اونچے لمبے جوان تھے، بہت زبردست وجاہت اللہ نے عطا کی ہوئی تھی، اور جری تھے، بہادر تھے. تو آیا بھی ہے تو اونٹ مانگ رہا ہے میرے سے؟ تیرا کام ہے تلوار نکال، مجھے للکار، جنگ کر. اس اللہ کے گھر کی جو تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس کے تم لوگ پجاری بنے ہوئے ہو، اس کی تم فکر نہیں کر رہے. اور یہ اونٹوں کی یہ دنیاوی مال، اس کے لیے تم لڑنے، یہ کیا مذہب ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو میری بات سنو، اونٹ ہے میرے تو میں آیا ہوں. اب آپ لوگ اپنے اپنی ایمانوں کو چیک کرنا. جو جگہ جگہ زندگی میں بار بار کہتے ہیں ہائے دجال آ گیا، ہائے فلاں ہم سے 10 ٹائمز اسٹرانگر ہے، ہائے یہ کیا ہوگا. غور کرنا یہ کون ہے؟ یہ عبد المطلب ہیں. یہ فضیلت تو ان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، لیکن اس طرح سے یہ والا اسلام تو ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک، اور دین ابراہیمی جیسا ان کے پاس پہنچا ہوا ہے وہ ان کے پاس ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اونٹ ہے میرے تو میں آیا ہوں اور تمہیں ریکویسٹ کر رہا ہوں میرے اونٹ واپس کر دو. اس نے کہا اگر میں نہیں کروں گا تو، انہوں نے کہا اگر تم نہیں کرو گے تو میں جنگ کروں گا، اگرچہ میں اکیلا ہوں لیکن میں اپنے اونٹوں کے لیے لڑوں گا. لیکن میں تمہیں دوبارہ تنبیہ کرتا ہوں یا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کہ یہ تم نے خام خواہ میرے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا، میرے اونٹ واپس کر دو، نہیں تو پھر جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اس نے کہا تو یہ کعبہ؟ انہوں نے جواب دیا کعبے کا مالک ہے
اس کعبے کا مالک ہے اور تمہاری لڑائی اس سے ہے. تم کعبے پہ حملہ کر لو, تم جانو کعبے کا مالک جانے. کعبہ میرا نہیں ہے, میں کعبے کا مالک نہیں ہوں, اس کعبے کا مالک ہے اور تمہاری اس سے لڑائی ہے, تمہیں اس سے چڑ ہے, تم نے اس پہ حملہ کیا ہے, تم کر لو. اگر تو کوئی مالک ہے جو کہ میں جانتا ہوں ہے تو وہ تمہیں دیکھ لے گا, تم اپنی کوشش کر لو. اونٹ میرے ہیں, ان کے لیے میں آیا ہوں, اگر تو واپس کرتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جنگ ہوگی. اس نے اونچے اونچے کہہ کے لگاتے ہوئے کہا کہ یہ تو کوئی پاگلوں والا مذہب لگتا ہے, یہ اونٹ دو اس کو, کوئی مزہ ہی نہیں آیا, کتنے لڑن آ گئے ہیں. بندہ ایک نکلے دیوی کی گلاں کرتا پیا. جتنی خوبصورت توحید انہوں نے بیان کی ہے وہاں پہ, اپنے عمل سے, اپنے پریکٹیکل سے اس کو سبق دے گئے ہیں وہ. اب اس نے لیا یا نہیں وہ بات کی بات ہے. اونٹ واپس ہو گئے. اس نے کہا اب تماشا دیکھو تمہارے کعبے کا. میں نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا کہ کعبہ میرا نہیں ہے, یہ جس کا ہے وہ ہے, وہ ہے. یہی میسج اس پوتے تک آیا ہوا ہے. اب وہی ہوا ہے, اس نے جب اپنا لشکر تیار کر کے ہاتھی سمیت بڑھنے لگا ہے تو ابابیل آ گئے, اور وہ پوری کہانی قرآن میں بھی موجود ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہونے سے یہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے, اس لیے یہ کوئی من گھڑت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت کے لوگ بھی سورہ فیل آنے پہ کہہ سکتے تھے جی یہ کون سی کہانیاں سنا رہے ہو. ٹھیک, وہ پہلا ہوائی حملہ, دنیا کی تاریخ کا پہلا ہوائی حملہ جو ہے وہ اس زمانے میں ہو گیا. اور وہ ہاتھی, بادشاہ, بہت بڑا لشکر, وہ اس طرح سے اس بمباری کی زد میں آئے, ڈرونز آئے ہیں پائلٹ لیس. ٹھیک ہے, وہ ایسے ڈرون ہیں, انہوں نے تاک تاک کے وہ نشانے مارے ہیں. مطلب اگر چھوٹی کنکریاں بھی وہ جس ہائٹ سے آ رہی ہیں وہ گولیاں بن گئی ہیں, چھاننی کر دیا انہوں نے سارا کچھ. میرے نزدیک کعبہ بچانے کے لیے اس دن بھی نہیں آئی تھی. اب میں نے اس بچے کو پھر یہ جواب دیا تھا کہ بیٹا کعبہ بچانے کے لیے نہیں آئی تھی, یہ کعبہ اینٹوں کا, یہ خود مسلمانوں نے بھی کئی بار گرایا, بنایا, بڑھایا, چھوٹا بھی کیا, جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ جگہ جو باہر حتیم والی ہے اب وہ اس لیے ہی کر دی گئی ہے کہ ایک تو وہ مسلمان جن سب کے لیے دروازہ نہیں کھولا جا سکتا نا, اندر بھگدڑ ہو جائے گی, بھیڑ ہو جائے گی, لیکن کعبے کے اندر وہ بھی نوافل ادا کر لیں, اس لیے وہ حتیم کا ایریا یہ پہلے اب کی پیداوار ہے کچھ عرصہ کی. پلس جو بہت محتاط ہیں کہ شرک نہ ہو جائے, قبر کو سجدہ نہ ہو جائے, تو وہ بھی یہ بھی سبق دیتے ہیں, بتاتے سمجھاتے ہیں کہ ویسے جو بی بی ہاجرہ کی قبر ہے نا وہ یہ اس علاقے میں ادھر کو کر کے ہے, تو سجدہ تو ہم ادھر کالے مکان کی طرف کرتے ہیں جو یہ نا اس ایریے میں کرتے ہیں, حالانکہ وہ سارا کعبے کا حصہ ہے, رخ ہے. تو اس دن بھی ابابیلیں جو ہیں وہ کعبہ بچانے نہیں آئی تھی. تو وہ کیا بچانے آئی تھی؟ وہ عبد المطلب کا ایمان اور یقین اس کی خاطر آئی تھی. اگر اس دن وہ نہ آتی تو وہ بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتے کہ مجھے تو پچھلے سے میرے باپ دادا نے بتایا کہ اس گھر کا مالک ہے, تو وہ مالک بھی سویا ہوا ہے, کدھر ہے, لیکن اس مالک کو کوئی نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی. ہمیں تو ڈرائیو کرتے ہوئے بھی آ جاتی ہے نا موٹر وے پہ, اس کو نہیں آتی. وہ اس ایمان کو بچانے آئی تھی. کیا ہم میں سے کسی کا ابھی اتنے 2 ارب مسلمانوں میں سے کس کس کا اتنا ایمان ہے کہ وہ ڈٹ جائیں کہ اللہ ہے؟ اگر اللہ کی خاطر کھڑا ہونا پڑے تو اول تو اللہ کی خاطر تو کھڑا ہی کوئی نہیں نہ ہوتا. اللہ کا تو مسئلے مسائل ہی نہیں ہے, ہمارے مسائل تو زن زر زمین مال شال کے ہیں. تو یہ جو سیدنا عبد المطلب ہیں, ان سے جو بھی توحید پاسان ہوئی ہوگی پوتے کو, ان کی والدہ کا اس میں بڑا رول ہے, ماں کا بڑا رول ہے, بیچ میں آئے گا. ٹھیک ہے, اور وہی حضرت عبداللہ, ویسے وہ اونٹ ذبح کیے گئے جب, اور سارے یہ وہی اونٹ ہیں, یہ وہی اونٹوں والے عبد المطلب ہیں جو اپنے بیٹوں کے لیے پھر یہ بھی کر رہے ہیں. اور وہ حضرت عبداللہ کے لیے قربانی تو دے دی جب وہ اونٹ ذبح ہو گئے, جو میں نے پڑھا تھوڑا بہت, اللہ دے اپنے رنگ نرالے. تو انہوں نے 6 ماہ سال میں حضرت عبداللہ کی پھر دھوم دھام سے شادی کی. مدینہ منورہ برات گئی, جس طرح مطلب آپ لوگ جاتے نہیں, ہم دوسرے شہروں میں کاکی لینے جاتے ہیں یا شادی جاتی, برات جاتی ہے, مطلب 400 کلومیٹر ہے, اس زمانے میں بھی ہوا ہوگا نا کوئی
ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ. ਬਹਰحال کوئی مطلب حضور کے ابا کی شادی ہوئی اور سرکار دو عالم کے ننیال جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے, تو بی بی پاک فاطمہ ادھر, اب وہ آمنہ ادھر آ گئیں. اب آمنہ ادھر آ گئی ہیں تو پریگننٹ ہیں اور پھر چھٹیوں پہ یا امی کے پاس ادھر گئی ہوئی ہیں جیسے آپ لوگ چلے جاتے ہو. اور اس دوران حضرت عبداللہ اس سارے اونٹوں کے 1000 اونٹ کا ذبح کرنے کے باوجود وہ اچانک کوئی بخار ہو گیا انہیں, اچانک بیمار ہو گئے اور اللہ میاں کے پاس چلے گئے. مطلب اللہ میاں جو ہے نا انہوں نے کوئی 2 سال کے اندر اندر 1000 اونٹ کتنے آدمیوں نے کھایا ہوگا, وہ آدمیوں کو بھی کھلا دیا ہے, ٹھیک ہے, حضرت عبدالمطلب کے اونٹ بھی لے لیے ہیں, ٹھیک, آب زمزم بھی دوبارہ آپ کی اور میرے لیے دوبارہ ڈھونڈوا دیا, اس وقت سے اب جاری و ساری ہے, ٹھیک ہے. اور الٹا حضرت عبداللہ کی شادی کا ولیمہ شلیمہ بھی اس زمانے کافی لوگوں نے کھایا ہوگا, غریبوں شریفوں نے, کافیاں نو مال شال کھوا کے تو لے انہیں پھر گئے ہیں. مطلب پلاننگ ان کی اپنی جو ہے نا وہ اللہ میاں کی وہ اپنی چلتی ہے ان کی, مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. اور میں نہیں اس کے اوپر زیادہ نہیں بات کر رہا, مطلب ایویں ہی کوئی آپ میں سے کسی کا دھرم برشٹ ہو جائے, کوئی غصہ کھا جائے آپ میں, تو مجھے ڈر لگتا ہے. تو میں اپنی ہرزہ سرائیاں کر رہا ہوں, اپنی سوچیں, مجھے لگتا ہے بڑا ڈر ہے. مطلب اس کے ساتھ یہ گیم شیم بندے وہ چھوٹی موٹی بھی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کی ہیں چھوٹے ہوتے کافی کی ہیں. کل میاں اب میں نے پڑھا نہیں ہوا, تو اب کل جو ہے نا پیپر جو ہے مجھے ابھی دکھا دے, ٹھیک ہے. اچھا چل میں پڑھ رہا ہوں نا, میں پڑھ رہا ہوں نا, بس جو میں پڑھ رہا ہوں نا یہ صبح آ جائے تو اگلے دن سے میں سارا سال پڑھوں گا. میں نے یہ کوئی 20 سال یہ وعدے کیے ہیں اللہ سے, 21 سال, اور آخر میں بھی ڈاکٹر بن ہی گیا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کرتے کراتے ہیں, پتہ نہیں آپ جو لائق بچے ہیں وہ تو نہیں کرتے ہوں گے, وہ تو اپنی محنت کرتے ہوں گے. میرا تو زندگی ایسے ہی گزری ہے, اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ میاں کے ساتھ جو ہے نا چلاکی نہ لگائیں. مطلب اللہ میاں کے سامنے اب مان جائیں سیدھا, پہلے تو اب مان جائیں شرمندگی سے کہ اللہ میاں آپ کو پتہ ہے میں نے نہیں پڑھا ہوا. تو اللہ میاں وہ میں باتھ روم میں بھی ناول لے کے گیا ہوتا تھا, آپ کو پتہ تو ہے. تو اب یہ ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ والے سوال آ جائیں تو ویسے وہ 2-3 آ جاتے تھے, پاس ہوں جو کہ آئے ہوتے سن, ٹھیک ہے. تو مجھے کافی اللہ میاں نے بگاڑا ہے اس حساب میں کہ میں پاس ہونے جو کا ہو جاتا تھا تو عزت رہ جاتی تھی کچھ. ابو کے بعد یہ زیادہ کام ہوئے, ابو تک تو بہت خطرناک مول تھا, تو وہ تو رزلٹ میں مطلب 100 میں سے 97 آنے کے اوپر بھی ایک پڑ جاتی ہوتی تھی کہ یہ 3 کدھر گئے. تو وہ ابو ایک ٹپیکل پروفیسر انگلش کے تھے, لیکن وہ ایک چودھری صاحب بھی تھے اور ویسے بھی ذرا میرے بھی ابا جی سن. تو وہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد اللہ میاں سے میں نے بڑی بارگین ہے, مطلب یہ بھی کر لینا کہ آپ کو پتہ ہے میں یتیم ہوں, ابو تو ہے نہیں ہے, تو مطلب یتیم ہے جی میں سارا دن انہیں مٹی تو ٹھوئی ہے, ماں نے ہمیں پھولوں کی طرح رکھا ہے. وہ ساری جائیداد جو بھی ہماری زمین تھی تھوڑی بہت, ابو کی پینشن, وہ ساری میں مینیج کرتی رہی ہیں. میرے پہ نہیں کچھ انہوں نے آنے دیا کہ میں کہوں جی میں تو بہت جی محنت فرماتا تھا. ہماری زندگی ویسے ہی رہی, ماں نے ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا. لیکن اللہ میاں کے ساتھ بہانے بونے لگانے میں تو انہیں یاد کرانا پڑتا تھا نا کہ دیکھیں میں تو یتیم ہوں, آپ کو پتہ ہے. تو یہ اس طرح کے کام کسی اور کو نہیں میں نے جا کہا کہ اللہ, کسی اور بندے کو نہیں میں نے کہا کہ انسان کو میں نے کہا ہو, نہیں. خیر, تو سرکار دو عالم کی میں بیک گراؤنڈ یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہ یتیمی کاٹی ہے, میرے جیسی نہیں کاٹی, ٹھیک. اور انتہائی قسم پرسی بھی ہے, بکریاں چرا رہے ہیں, تایا جی تائی جی کے گھر رہ رہے ہیں, جو ایک کوئی سگے تایا جی تائی جی ہیں, اور دوسرے بھی ہیں میرا خیال. کرتے کراتے اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے شادی ہوتی ہے, اس کے باوجود یہ سارا کچھ کر کرا کے بھی وہ جا کے غار ہرا میں بیٹھ کے تو اسی سے باتیں بوتے کر رہے ہیں کہ تو کدھر ہے, غور و فکر. تو جس دن وہ چیپٹر کھلا ہے اس دن شروع کرایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو پڑھ, کس طریقے سے, اقرا باسم ربک الذی خلق خالق الانسان من علق, اوریجن سے کرو کہ یہ جو ظاہریت کا انسان, جو تمہاری یہ ظاہریت کی دنیا جو تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے, جمے ہوئے خون کی پھٹکی سے اور وٹ ایور. اسی کو انہوں نے ویسے کہہ دیا جب ہم سے بات کی ہے تفسیر کرتے ہوئے یا پیار کرتے ہوئے, پیار سے ڈی کوڈ کرتے ہوئے
آسان سلیس میں کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا. جس طرح بابا جی کہہ رہے تھے کاکا بابا اپنے ہم میں سے کئی بہت بڑے بڑے ایتھسٹ فلاسفر بڑے بڑے بریک نقطے لے کے پہنچ جاتے تھے کہ نہیں جی تو پھر اگر اللہ ہے تو پھر ایسے کیوں ہے اور ویسے کیوں ہے. تو انہوں نے کہا نا کاکا بابا پہلے اپنے آپ سے پیار کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے پیار کرو. اتنا فکرہ بول کے بابا جی اس سے زیادہ نہیں بولتے تھے. یہ جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے یہ تو انتہائی جلالی دور کی ویڈیو ہے جو کل میں لگائی ہے، اور وہ صاحب جنہوں نے مجھے دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے کوئی 45 منٹ کی ہے، تو اس میں وہ واٹس ایپ پہ اتنی ٹرانسفر نہیں ہو اس کی، تو مجھے کہتے باقی میں آپ کو دے دوں گا آ کے. تو ہم لوگ جب ملتے ہیں تو وہ اتنی سی بات کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے پیار کرو. اب مجھے سمجھ آئی ہے اس کی اپوزٹ کی، اصل میں وہ کہتے ہیں اپنی جان پہ ظلم نہ کر، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو تو پہچان پہلے کہ تو کیا چیز ہے، تمہارا اوریجن کیا ہے، تم شروع کہاں سے ہوئے ہو، تمہاری کیپیسٹی کیا ہے. اس کے باوجود تمہیں اتنے آرڈر میں اتنا خوبصورت، اتنا زبردست اور دماغ اور سوچیں تمہاری، خیالات تمہاری پروازیں، یہ کون ہے اس کے پیچھے. تو جب اپنے آپ کو پہچانو گے تو اپنے رب کو بھی پہچان جاؤ گے کہ تمہیں پالنے والا کون ہے. اس کتاب کو اگر پورا جانو گے، جیسے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہمارے برین میں 3 ٹریلین سیلز ہیں، یہ کچھ کہتی ہیں 30 بلین، 3 ٹریلین ہیں. ہم 1 بلین بھی نہیں یوز کرتے بلکہ 10 ملین شاید یوز کرتے ہیں ساری زندگی میں. باقی سارے سیلز، راستہ چھوڑو کا باقی سارے سیلز کا کام کیا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، ان کا کیا رول ہے ہمارے دماغ میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ شخص جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا وہ کتاب کا علم جانتا، یعنی اس کو سارے چیپٹر پتہ تھے، تو وہ اپنی کیپیسٹی کو جانتا تھا. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہوگا تو آپ آج بھی کہیں سے وہ اٹھا کے ادھر لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میں سے کسی شیطانی دماغ والے نے یہ پہلے پڑھ لیا تو وہ دجال بن جائے گا، کیونکہ یہ کائنات تو آپ کے لیے، آپ کی ڈیوٹی، یہ زمین جو ہے اور اس کے ارد گرد جتنا جو کچھ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر تو آپ بادشاہ ہیں. اگر بادشاہ کو اپنی پوری پارز کا پتہ ہوگا، اب عمران خان صاحب کو سال ہو گیا ہے، تو اگر انہیں ابھی تک اپنی پارز کا ہی نہیں پتہ بیچاروں کو، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے گورنمنٹ پوری کریں گے. اور اگر انہیں پوری پارز کا پتہ ہے تو ان کی بڑی اسٹرانگ گرپ ہوگی. ٹھیک اسی طرح اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ بادشاہ ہیں اور آپ خود بھکاری بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ جا کے مانگتے پھر رہے ہیں، تو اب یہ آپ کا قصور ہے. آپ کے اپنے کھیسے میں بلینز آف ڈالرز ہیں، انہیں آپ یوز ہی نہیں کر رہے. جیسے عرب کنٹریز نے بڑی زندگی جو ہے انہوں نے، یا بڑے سال انہوں نے غربت میں کاٹی ہے. اب وہاں سے تیل نکلا ہے، تیل تو پہلے سے تھا وہاں پہ، پہلے کبھی نکلتا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ او ہو کڑوا پانی نکل آیا، فضول پانی نکل آیا، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس جگہ کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آج اس کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی کائنات یا ظاہریت کی دنیا کی کہانی. آپ کے اپنے اندر کون سے تیل کے کنویں ہیں آپ جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کے اپنے اندر جو ایٹامک انرجی ہے آپ جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کی اپنی جو اسپرچول پارز جنہیں آپ کبھی کہتے ہیں، تھوڑی سی بھی وہ آپ کی اوپن ہو جائیں، آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر آپ کہتے ہیں جن آ گیا، بھوت آ گیا، کسی نے جادو چھوڑ دیا، ڈاکٹر صاحب مجھے بوئیں آتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے کپڑوں پہ چھٹے پڑتے ہیں لال رنگ کے، ڈاکٹر صاحب کپڑے جل جاتے ہیں، دیکھنے میرے بیٹھے بیٹھے کپڑے جل گئے، الماری میں پڑے ہوئے جل گئے، ڈاکٹر صاحب گاڑی کے اوپر چھٹے پڑے ہیں لال. یہ ساری کی ساری آپ کا اپنا آپ ہے، یہ آپ کا اپنا آپ ہے. آپ سو کے اٹھتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، برا حال ہے، جسم اکڑا ہوا ہے، پٹھے کھچے ہوئے ہیں. آپ کو تو سو کے فریش اٹھنا چاہیے. آپ لگ رہا ہے پتہ نہیں کو میلوں کی میراتھن بھاگ کے آئے ہیں. یہ مختلف حالات ہیں آپ کے، مختلف آپ کی فزیکل اور اسپرچول باڈی ہے. اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، کوشش کے ساتھ اسے جاننے کی بھی کوشش کی ہے. فزیکل ایکسرسائزز، یوگا اور آسنا، ہندو میتھولوجی میں یا اس سائڈ پہ انڈو پاکستان میں جو یوگی ہیں انہوں نے بڑی بڑی ایکسرسائزز کی ہیں. دوسرے ملکوں میں بھی کسی کو منع نہیں ہے. تو انسان اپنی باڈی کے اندر ہی بہت کچھ جاننے کی کوشش اس نے کی ہے. اب جو آپ فزیکل پاورز بنا رہے ہیں، فزیکل لاز، آج کی فزکس، اس سے جان کے جہاز بنا لیا، راکٹ بنا لیا. اگر آپ زمین میں پھریں گے اور غور کریں گے
جو آپ کو پچھلی نشانیاں ملتی ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. اہرام مصر ہو یا پیرو میں جو ابھی پچھلے دنوں ملی ہیں زمین نیچے کھدائی سے، وہ جو چٹانیں ہیں اس سے وہ فصیل بنی ہوئی ہے، اس میں دروازے ہیں، وہ کیا ہے، کون سی انجینئرنگ ہے؟ اور وہ تو کوئی 10,000 سال بھی نہیں، اس سے پیچھے ہی کہانی لگ رہی ہے. وہ کون اتنے پاورفل لوگ تھے، وہ کیا چیز تھی، کون سی ٹیکنالوجی تھی، کون سی سائنس تھی؟ تو کہیں وہ اڑتے بھی تو نہیں رہے. کیونکہ وہ میں خالد کی بات کرتا ہوتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تو عدل رکھتا ہے، اور اللہ نے اگر یوم حساب رکھا ہوا ہے، اللہ نے ایک دن حساب لینا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تو زیادتی نہیں کرتا. جیسے ماں جو ہے اپنے بچوں سے سب سے ایکول ڈیل کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے ہمیں کچھ پاورز دی ہوئی ہیں. ہم فزکس کیمسٹری سے آج ہم ایک دن میں عمرہ کر کے واپس آ سکتے ہیں. آج سے 200 سال پہلے والے بیچارے گئے ہوئے ہی نہیں واپس آتے تھے، 2 سال 3 سال راستے میں مر جاتے تھے. اس سے پیچھے اس سے کچھ حالات تھے. تو یہ تو ریسنٹ پاسٹ کی ہسٹری ہے. آج سے 5,000 10,000 سال پہلے والے لوگوں کے تو پھر یہ ماڈرن دور ہی نہیں تھا، ان کے پاس تو اے سی فریج ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہوں گے بیچارے؟ کہتے بیچارے نہیں ہوں گے، مجھے لگتا ہے وہ اڑتے بھی تھے، یہ سارا کچھ کر چکے ہیں. ان کے پاس ہمارے سے زیادہ پارس تھیں. ہو سکتا ہے ڈائنوسار ان کے دور کی چھپکلیاں ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کی پارس پتہ نہیں، جنہیں ہم کہہ رہے ہیں نا اہرام مصر، یہ شاید ایک دن میں قبر بن جاتی ہو. وہ کوئی ایسے لوگ ہوں، وہ 1 منٹ میں وہ بنا دیتے ہوں گے، یہ لو جی یہ رکھو ادھر سے ادھر رکھو اور یہ رکھ دو. آپ اب جب کسی مردے کو دفناتے ہیں تو وہ قبر کتنی دیر میں بنتی ہے؟ وہ چند گھنٹے میں آپ قبر بنا کے آپ لوگ آ گئے ہوتے ہیں. اسے دفنا کے بھی اوپر قبر بھی پکی کر کے تو آپ واپس آ جاتے ہیں. تو کہہ دیجیے یہ ان کے دور کی قبریں ہیں، اور یہ قبریں ہیں تو ان کے محل کیا ہوں گے. اور اگر قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم لوگوں کو جہاں کوئی اچھی جگہ ملتی ہے یا پہاڑ کی کوئی اچھی جگہ ملتی ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ یہ بڑی بڑی منزلیں بلڈنگیں کیوں بناتے ہو؟ یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اس زمانے میں کون بنا رہا تھا؟ 1400 سال پہلے تو کوئی کرینے شرینے نہیں تھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اس طرح کے بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے محل بنانا شروع کر دیتے ہو جیسے تم لوگوں نے ہمیشہ رہنا ہے. یہ اس دور میں تو کوئی نہیں کر رہا تھا، مکہ مدینہ میں تو کوئی نہیں کر رہا تھا ایسے. یہ اللہ نے بیلنس کہیں رکھا ہوا ہے. وہ پہلے لوگوں کی بھی آپ کے اوپر ساری بات کھل جائے گی، اب کی بھی کھل جائے گی، لیکن وہ تو جب کی کھلے گی. آپ آج بھی کھلوا سکتے ہیں اگر آپ اللہ سے بات کریں. آپ اللہ سے کہیں کہ میرے پہ میرا علم کھول دے. کوئی نہ کوئی شمس آپ کو ملے گا، وہ آپ کو آپ کی جو الجھی ہوئی گتھی ہے اس کا سرا پکڑائے گا. ٹیسٹ آپ کا اس کے بعد پھر شروع ہو، ٹیسٹ ختم نہیں ہوئے گا، ٹیسٹ پھر شروع ہو جائے گا. اب کئی اس سرے کو پکڑ کے کہیں گے کہ مینو پہلے ہی پتا سی، میں آپ پہ کھولن نہیں لگا سا. یہ بھی پھنسیں گے. کئی کھول کے کہیں گے تو کی کیتا ہے سارا تو باقی میں کیتا ہے، تو ایک سرا ہی پڑھایا سی. یہ بھی مریں گے. اور کوئی رومی ہوگا جس کے ساتھ گھر والے پریشان ہو جائیں گے، ساڈا پڑھیا لکھیا ابا اس بابے نے خراب کر دیا ہے، سڑکوں پہ بھاگ جاتا ہے، پتہ نہیں پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. اس لیے غور و علم القرآن خلق الإنسان علمه